محمد کامل کی نوکری لگی تو گھر میں 20 کی جگہ 40 روپیہ آنے لگا اور اس پر اصغری کا سلیقہ۔ پھر جو خوشحالی ہوئی تو کیا پوچھنا ہے۔ آخر محمد کامل ایک ہی برس میں سرشتہ دار ہو گیا۔ ترقی ہونے سے پہلے سنبھلا ہوا تھا، خرچ بھی برابر آتا تھا، خط بھی متواتر آتے تھے، لیکن آدمی تھا جوان اور نو عمر۔ خود مختار ہوتے ہی صحبت بری ملی تو بہک گیا۔ اصغری دانش مند تھی، خطوں میں کمی ہونی شروع ہوئی تو سمجھ گئی کہ دال میں کالا ہے۔ بہت دن تک فکر میں رہی کہ اب کیا تدبیر کروں۔ آخر سوائے اس کے کچھ سمجھ نہ آیا کہ خود جانا چاہیے۔ ہر چند اس نے سیالکوٹ جانے کا عزم کر لیا، پھر بھی صلاح کے لیے تماشا خانم کو بلا بھیجا۔ تماشا خانم نے جانے کا سنا تو کہا، اے بھی کوئی دیوانی ہوئی ہو، اپنا شہر چھوڑ کر اب کہاں سیالکوٹ جاتی پھرو گی؟ اصغری نے کہا، مجھ کو شہر سے کیا مطلب، میں تو جس کے ساتھ وابستہ ہوں وہیں شہر ہے۔ تماشا خانم، یہ تو سوچو کنبے والے کیا کہیں گے؟ اصغری، آخر یہی کہیں گے کہ میاں کے پاس چلی گئی تو کیا برا کیا، اور پہلے نہ ڈاک تھی نہ ریل، راستے آباد نہیں تھے، اس سبب سے لوگ آتے جاتے نہیں تھے۔ میں اگر آج ڈاک میں بیٹھوں اور خدا خیر رکھے تو پرسوں سیالکوٹ داخل۔ تماشا خانم، کیا طلبی کا خط آیا تھا؟ اصغری، خط تو نہیں آیا۔ تماشا خانم، بن بلائے جانا تو مناسب نہیں۔ اصغری، تم مناسب نامناسب دیکھتی ہو، اور میں کہتی ہوں اگر نہ گئی تو گھر غارت ہو جائے گا۔ تماشا خانم، کیوں ایسی گری پڑتی ہو، تم کو ان کی کیا پرواہ ہے؟ خدا رکھے تمہارے مکتب کو، تم 10 کو روٹی کھلایا کرو۔ اصغری، یہ مکتب تو میں نے جی بہلانے کے لیے بنا لیا ہے، مجھ کو اس سے کمائی کرنا منظور نہیں۔ میرا گھر بسا رہے، میں ایسے 10 مکتبوں کے اجڑنے کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ تماشا خانم، اے بھی ایسی بھری برسات میں کہاں جاؤ گی، جاڑا تو آنے دو۔ اصغری، دیر کرنا تو اور غضب ہے، اب جو کام سمجھانے سے نکلے گا بعد میں بڑے جھگڑوں سے بھی طے نہ ہو سکے گا۔ تماشا خانم، گھر چھوڑنے کا سوچ کر تمہارا جی نہیں کڑتا؟ اصغری، کیوں نہیں کڑتا، کیا میں آدمی نہیں ہوں؟ لیکن یہ تھوڑی دیر کا کڑنا بہتر ہے یا عمر بھر کا جلاپا؟ تماشا خانم، تم نے اپنی ساس سے اجازت لے لی؟ اصغری، بھلا وہ اجازت کب دیں گی، لیکن بیچاری سیدھی سادی ہیں، میں سمجھاؤں گی تو نہیں روکیں گی۔ غرض ایک دن اصغری نے اپنا ارادہ اور اس کی وجوہات اپنی ساس سے بیان کی۔ اس کی بات معقول تھی سو جانا ٹھہر گیا۔ پھر ایک روز جا کر سب حال اپنی ماں سے بھی کہہ آئی۔ مکتب کے واسطے لڑکیوں کو سمجھا دیا کہ محمودہ بیگم تم سب کو پڑھانے کو بہت ہیں، میں صرف چند مہینوں کو جاتی ہوں، سب لڑکیاں بدستور آیا کریں۔ جب یہ سب ہو گیا تو اپنی آپا سے ملنے گئی۔ محمد عاقل نے کہا، تم تو معلوم نہیں کتنے دن کو جاتی ہو، مکتب کو کیا بند کر چلی؟ اصغری، مکتب اور گھر بار سب آپ کے حوالے کیے جاتی ہوں۔ محمد عاقل، واہ کیا خوب، مجھ کو گھر سے تعلق نہ مکتب سے واسطہ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اصغری، تعلق رکھنا نہ رکھنا سب آپ کے اختیار میں ہے۔ محمد عاقل، تم کو یہ بات کہنی زیبا نہیں، گھر تمہاری آپا نے ہی چھڑوایا، رہا مکتب سو لڑکیوں کا ہے، اگر لڑکوں کا ہوتا تو میں خوشی سے پڑھا دیتا۔ اصغری، اب آپ اور آپا دونوں گھر چل کے رہیے، اماں جان بہت اکیلی ہیں۔ محمد عاقل، مجھے کیا کہتی ہو، اپنی بہن کو سمجھاؤ۔ اصغری، سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، آپا تو سب جانتی ہیں سمجھتی ہیں، یہاں اکیلے آپ کو بھی تکلیف ہے اور آپا کو بھی، نہ بچوں کو کوئی سنبھالنے والا ہے نہ گھر کو کوئی دیکھنے والا، اور دکھ سکھ ہر ایک کے ساتھ ہیں، سو بے ضرورت جدا رہنا مناسب نہیں۔ پچھلی باتیں گئی گزری ہوئیں، آپس میں بھلا نا اتفاقی اور رنجش کیسی؟ اکبری الگ گھر کرنے کا مزہ خوب چکھ چکی تھی، بہانہ ڈھونڈتی تھی کہ کوئی ایک بار ساتھ رہنے کو کہہ دے، فوراً راضی ہو گئی۔
یوں عسکری دونوں کو اپنے ساتھ لے آئی۔ محمد کامل کی ماں کو عسکری کے جانے کا قلق تھا، اب انہیں بھی تسلی ہوئی کہ خیر ایک بہو گئی تو دوسری موجود ہے۔ محمودہ کو البتہ بڑا فکر تھا کہ دیکھیے اب کیا ہو، لیکن عسکری نے تسلی دی کہ آپا میں اب وہ باتیں نہیں ہیں۔ پھر اپنی آپا کو بھی سمجھا دیا کہ محمودہ اب بڑی ہو گئی ہے، اسے کوئی سخت سست نہ کہیے گا۔ مکتب کے واسطے محمد عاقل سے اتنا کہہ دیا کہ پڑھانا لکھانا سب محمودہ آپ کر لے گی، آپ صرف بالائی انتظام دیکھ لیجئے گا اور مکتب کی رقم کا سارا حساب محمودہ کو لکھوا دیا کیجیے گا۔ الغرض عسکری رخصت ہو کر ڈاک پر سوار ہوئی اور سیدھی سیالکوٹ پہنچی۔ یہاں محمد کامل کو دفتن عسکری کے پہنچنے سے سخت تعجب ہوا۔ کھانا کھانے کے بعد پوچھنے لگا، خیریت ہے، کہیں اماں سے لڑ کر تو نہیں آ گئیں؟ عسکری نے کہا، توبہ کرو، کیا اماں جان میرے برابر کی ہیں کہ ان سے لڑوں گی؟ اور اتنے برسوں میں تم نے کبھی مجھ کو ان سے یا کسی اور سے لڑتے دیکھا؟ سیالکوٹ آ کر محمد کامل نے خوب ہاتھ پاؤں نکالے تھے، ناچ رنگ کا احتراز باقی نہ تھا۔ ارد گرد خوش آمدی لوگوں کا ٹولہ جمع تھا جو اس کو الو بنائے ہوئے تھے۔ رشوت کا بازار گرم تھا اور امیری ٹھاٹ اپنا رکھے تھے۔ تنخواہ سے 4 گنا زیادہ خرچ کرتا تھا۔ اگر چندے یہی حال رہتا تو ضرور جیمز صاحب کو خبر ہوتی اور بدگمانی پیدا ہو جاتی اور نوکری جاتی رہتی۔ عسکری اچھے وقت پر پہنچی۔ اس نے فوراً ہر طرف سے رکھنا بندیاں کیں اور سمجھایا کہ تم کو خدا نے 100 روپے کا نوکر کر دیا ہے، کیا اس کا یہی شکریہ ہے کہ تم کو اس پر قناعت نہیں؟ محمد کامل نے کہا، جو خوشی سے دے اس میں کیا قباحت ہے؟ عسکری نے کہا، سبحان اللہ، روپیہ بھی ایسی چیز ہے کہ کوئی اس کو بے وجہ خوشی سے دے؟ دوسروں پر نہیں اپنے پر قیاس کر کے بتاؤ، ہم کسی کو کیا دیتے ہیں؟ ایک زکوٰۃ کی بھی کچھ اصل ہے، برس کے بعد 100 کا 40واں حصہ، وہی 2.5 روپے دیتے جان نکلتی ہے۔ تو لوگوں کے پاس ایسا کون سا قارون کا خزانہ پڑا ہے کہ تمہیں بے مطلب دے جاتے ہیں؟ وہ جب دیکھتے ہیں کہ کام بگڑتا ہے اور نہ دیں گے تو مقدمہ خراب ہوگا تو مجبوراً قرض لے کر یا گھر والیوں کے زیور بیچ کر رشوت دیتے ہیں۔ محمد کامل، میں خود نہیں پکڑتا، پھر اس میں کیا ڈر؟ عسکری، اول تو رشوت چھپ نہیں سکتی، پھر بھی فرض کیا لوگوں پر ظاہر نہ ہو، پر خدا جو 7 پردوں میں بھی دیکھتا ہے وہ تو جانتا ہے۔ گناہ جمع کرنا اور عاقبت کی جواب دہی سمیٹنا بڑے خسارے کا سودا ہے۔ غرض عسکری نے سمجھا بجھا کر محمد کامل سے توبہ کرائی، پھر چند روز رہ کر پوچھا، یہ 4 آدمی جن کا کھانا باہر جاتا ہے یہ کون ہیں؟ محمد کامل، نوکری کے امیدوار ہیں، بیچارے غریب الوطن ہیں۔ میں نے کہا، خیر جب تک تمہاری نوکری لگے تب تک میرے پاس رہو۔ عسکری، پھر اب تک ان کو نوکری مل نہیں چکی؟ محمد کامل، نوکری ملتی تو ہے لیکن ان کی حیثیت سے کم۔ عسکری، جب ان کی حالت یہ ہے کہ دوسرے کے سر پہ پڑے روٹیاں کھاتے ہیں تو پھر حیثیت کیا باقی رہی؟ تھوڑی بہت جو ملتی ہے کر لیں۔ محمد کامل، تم بھی کیا بات کرتی ہو، اپنی عزت سے کم درجے کی نوکری کیوں کریں؟ عسکری، کم درجے کی نوکری میں بے عزتی ہوتی ہے اور دوسرے کے سر پر اپنا بوجھ ڈال دینے میں بے عزتی نہیں ہوتی؟ جب ان لوگوں میں اتنی غیرت نہیں تو اور بری عادتیں بھی ضرور ہوں گی۔ ان سے کہو یا تو نوکری کریں یا رخصت ہوں۔ محمد کامل، میں ایسا بے مروت نہیں کہ اس طرح جواب دوں۔ عسکری، جب ان میں مروت نہیں تو تم کو لحاظ کیا ضرور ہے؟ اگر ہم سے پیسے بچیں تو کنبے میں غریب بہت ہیں، پہلے ان کا حق ہے، غیروں کو، اور غیروں میں بھی ایسوں کو دینے سے کیا فائدہ؟ اور یہ ضروری نہیں تم سختی سے جواب دو، کسی اور طور پہ سمجھا دو۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہی لوگ محمد کامل کے شیطان تھے۔ عسکری نے سب سے پہلے ان کو ٹالا، پھر نوکروں میں جو بدوضع تھے چھانٹ کر نکالے، 1.5-2 برس رہ کر اندر باہر سب نظام کو درست کیا۔ اب میاں مسلم کی شادی ہونے والی تھی۔ عسکری کی طلب میں خط کیا اور تماشا خانم نے بہت اصرار کے ساتھ شادی میں شرکت کا مطالبہ کیا۔ یوں بھی اسے آئے بہت دن ہو چکے تھے، سو واپسی کا ارادہ کیا، لیکن دل میں سوچنے لگی کہ میاں کو اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں۔
محمد کامل سے کہا، پردیس میں تنہا رہنا ٹھیک نہیں ہوتا، کوئی رشتہ دار ساتھ رہے ضروری ہے۔ میرے خیال میں تم اپنے خالہ زاد بھائی صالح کو بلا لو، وہ تمہارے ساتھ کچہری کا کام بھی کر سکیں گے اور شاید کہیں ان کی نوکری بھی لگ جائے۔ محمد کامل کی ماں امیر بیگم کو خط لکھا گیا اور اصغری کے رہتے رہتے محمد صالح پہنچ گیا۔ یہ لڑکا بہت نیک تھا، یوں سمجھیے اسم با مسمہ تھا، اور عمر میں بھی محمد کامل سے بڑا تھا۔ اب اصغری کو اطمینان ہوا تو سیالکوٹ سے رخصت ہوئی اور دہلی جانے سے پہلے اپنے سسر سے ملنے لاہور پہنچی۔ مولوی محمد فاضل کی عمر 60 برس کے قریب ہو رہی تھی۔ مختار کی نوکری میں محنت بہت تھی، روز بلا ناغہ سب حاکموں کی کچہری میں رئیس کے مقدمات کی خبر لینا اور صبح شام عملداری میں جانا۔ اصغری نے کہا، ابا جان، آپ کی عمر اس مشقت کے قابل نہیں۔ میں نے پڑھا ہے انسان عمر کے 3 حصے کرے، پہلا حصہ بچپن کا، دوسرا حصہ دنیا کے کاموں کے بندوبست کا، تیسرا آرام اور یاد الہی کا۔ بس اب آپ گھر چل کر آرام سے بیٹھیے۔ مولوی صاحب، اول تو رئیس نہیں چھوڑتا، دوسرے آخر میری جگہ کوئی کام کرنے والا بھی چاہیے۔ اصغری، جب آپ رئیس سے اپنی ضعیفی کا ذکر کیجیے گا تو مان جائے گا، اور کام کرنے کو بھائی جان کیا کم ہے؟ مولوی صاحب، بیٹی وہ بھلا کچہری دربار کا دستور قاعدہ کیا جانے؟ اصغری، پڑھائی تو بھائی جان نے پوری کی ہے، چند دن ان کو بلا کے ساتھ رکھیے، دیکھنے بھالنے سے سب سیکھ جائیں گے۔ بھائی جان تو پھر پڑھے لکھے ہیں، مولوی ہیں۔ ہندوؤں کو دیکھیے، فارسی کی 2-4 اوٹ پٹانگ کتابیں پڑھ کر کچہری کی نوکری کر لیتے ہیں۔ مولوی صاحب کو اصغری کی بات بہت پسند آئی۔ ادھر اصغری دہلی پہنچی، ادھر مولوی صاحب نے محمد عاقل کو بلا بھیجا۔ چند ہی ماہ میں محمد عاقل نے باپ کا سب کام سیکھ لیا اور اپنی خدمت سے رئیس کو بہت خوش کیا۔ تب ایک دن مولوی صاحب نے کہا، اس لڑکے کو اپنی خدمت میں قبول فرمائیے اور مجھ کو آزاد کیجیے کہ ضعیفی کے سبب اور خدمت نہ کر سکوں گا۔ رئیس مولوی صاحب سے بہت خوش تھا۔ اس نے ان کے لیے تا حیات 20 روپے کی پینشن مقرر کر دی اور ان کی جگہ محمد عاقل کو پوری تنخواہ پر اپنے پاس رکھ لیا۔